بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. کتاب بدء الخلق کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه آیت کریمہ کو لانے کے بعد ربیع ابن خثیم اور امام حسن بصری رحمہم اللہ ان دونوں نے لفظ اہون کی کیا تفسیر کی ہے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک تفسیری اختلاف میں اپنے رجحان کو بیان کر رہے ہیں. اس آیت کریمہ میں لفظ اہون یہ اسم تفضیل کے معنی میں ہے یا اسم تفضیل کے معنی میں نہیں ہے. اس سلسلے میں متقدمین و متأخرین مفسرین کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے. متقدمین کی ایک جماعت یہ رجحان رکھتی ہے کہ اہون یہ یہاں پر اسم تفضیل کے معنی میں نہیں ہے، اگرچہ اسم تفضیل کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے ایسے موقع پر جب کسی دو چیزوں کے لیے مساوی کسی دو چیزوں کے لیے مشترک طور پر کسی صفت کا ثبوت مقصود ہو. اس میں تفضیل کا استعمال کہاں ہوتا ہے؟ کسی دو چیزوں کے لیے مشترک طور پر کسی چیز کا ثبوت مقصود ہو، البتہ دو میں سے کسی ایک میں وہ وصف زیادتی اور کثرت کے ساتھ ثابت کیا جا رہا ہو. دو میں سے ایک کے لیے وہ وصف زیادتی اور کثرت کے ساتھ ثابت کیا جاتا ہو. دیکھو اس میں تفضیل پڑھ کے بڈھا ہو گئے ہیں، تو اس میں تفضیل کس کو کہتے ہیں؟ مثلا آپ نے کہا کہ خالد اعلم من بکری، کہ خالد یہ بکر سے زیادہ جاننے والا ہے. تو اس میں دو چیزیں ہوں گی. سب سے پہلے تو یہ ثابت ہوگا کہ علم اور جاننے میں دونوں مشترک ہیں، کہ خالد بھی جانتا ہے اور بکر بھی جانتا ہے. تو دونوں میں اشتراک کے ساتھ یہ معنی پایا گیا. مگر اس میں تفضیل ہے تو اب یہ آئے گا کہ خالد اور بکر جانتے اور علم دونوں کو ہے، مگر بکر کے مقابلے میں خالد کا علم زیادہ ہے. بکر کے مقابلے میں خالد کا علم زیادہ ہے. تو فرماتے ہیں اس کو اس میں تفضیل کہا جاتا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ لفظ اہون کیا یہاں پر اس معنی میں مستعمل ہے کہ دو چیزیں بیان کی گئی، بدایت الخلق و اعادت الخلق، اور ان دونوں چیزوں کے سلسلے میں بیان کیا وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اَيْ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا أَهْوَنُ عَلَيْهِ. تقاضا تو یہ تھا کہ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ کے بجائے كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا أَهْوَنُ عَلَيْهِ. اسی وَهُوَ کی وجہ سے مفسرین کی بڑی جماعت کا رجحان یہاں پر یہ ہے کہ یہ اہون لیس بمعنی اسم تفضیل ہونا،
کہ اہون یہاں پر اسم تفضیل کے معنی میں نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس آیت کریمہ میں یہ بتانا مقصود نہیں ہے کہ بدایت خلق اور اعادت خلق ان دونوں کا مقارنہ، ان دونوں کا تقابل، ان دونوں کو کمپیئر کیا جائے تو اس صورت میں اللہ کے لیے اعادہ یہ زیادہ آسان ہے بدایہ کے مقابلے میں. کیوں یہ مقصود نہیں یہاں پر؟ اس لیے کہ اللہ بدایت الخلق کو بیان کر کر یہ اپنی قدرت کاملہ کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے لیے جس طرح سے کسی چیز کو دوبارہ بنانا، دوبارہ زندہ کرنا یہ آسان ہے، ایسے ہی بدایت الخلق کسی چیز کو نئے سرے سے یا عدم سے وجود بخشنا یہ بھی آسان ہے. کیونکہ مخاطب کو یہ نہیں بتایا جا رہا ہے کہ اعادہ آسان ہے، بلکہ مخاطب کو دونوں کے بارے میں بیان کرنا مقصود ہے کہ بھائی اللہ کے لیے عدم سے وجود میں لانا بھی آسان اور اللہ کے لیے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کروانا بھی آسان، دونوں آسان ہے اللہ کے لیے. تو مفسرین کی بڑی جماعت کا رجحان یہی ہے اور ہمارے امام بخاری کا رجحان بھی یہ ہے. اسی لیے امام بخاری نے ربیع ابن خثیم اور حسن بصری کے اس قول کو ذکر کیا، کل علیہ ہین وہین مثل لین ولین. تو قال ربیع ابن خثیم فرماتے ہیں والحسن، اور امام حسن بصری فرماتے ہیں کل علیہ ہین وہو ہین وہین مثل لین ولین ومیت ومیت وضیق وضیق. مفسرین کی دوسری جماعت کا رجحان یہ ہے کہ یہ اہون اپنے معنی اس میں تفصیل میں ہے. یہاں شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی کا رجحان بھی اس جانب ہے اور مفسرین کی ایک مختصر سی جماعت کا اور یہ ہے کہ بھئی یہ اہون جب آیا ہے، اس میں تفضیل لایا گیا ہے، تو اس میں تفضیل کا لانا یہ بے مقصد تو ہو نہیں سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں تفضیل اپنے معنی کے علاوہ عربی زبان میں مجازن استعمال ہوتا ہے، مگر قرآن کریم لایا ہے تو لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ومن خلفہ. قرآن کریم بغیر کسی غرض اور بغیر کسی مقصد کے اس طرح کی تعبیر استعمال کرتا نہیں ہے، لہذا کوئی نہ کوئی مقصد یہاں پر ہونا چاہیے جس وجہ سے قرآن کریم نے یہاں پر اہون کے لفظ کو استعمال کیا. انہوں نے بھی بڑی اچھی توجیہ پیش کی. انہوں نے کہا کہ اصل میں قرآن کے جو اولین مخاطب تھے اور آج بھی دنیا میں ایک بڑا طبقہ جو مذاہب کا ماننے والا ہے، ان کے یہاں پر بدایت خلق فلاسفہ اور سائنسدانوں کی طرح مشکل نہیں ہے. ہر ایک مانتا ہے کہ پیدا کرنے والی کوئی ہستی ہے. یہ تو فلاسفہ اور مناطقہ اور سائنسدانوں کے بیوقوفوں کا ایک ٹولہ ہے جو یہ خواہ مخواہ زبردستی یہ کہتا ہے کہ دنیا بنانے والا کوئی ہے، ہماری سمجھ میں آتا نہیں، سمجھ میں آتا تو ہم کو نہیں سمجھ میں آتا ہے. اگر تجھے اللہ نہیں سمجھ میں آتا ہے تو ہم کو نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ تو عقل مند بھی ہے یا نہیں. ما انت الا عقل مند. تو فرماتے ہیں یہ مفسرین کہ دیکھو اصل میں مسئلہ جو تھا وہ بدایہ کا نہیں تھا، اعادہ کا. ایحیی العظام وہی الرمیم کہا تھا نا عقل. سردار مکہ نے ایک بوسیدہ ہڈی لے کر آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور یوں کر کر اسے پاؤڈر ہو گئی، وہ بالکل بوسیدہ تھی. ایحیی العظام وہی الرمیم، کیا ہڈی اس طرح سے پاؤڈر بننے کے بعد بھی دوبارہ انسان زندہ ہوگا کیا؟ یعنی
اسے مستحیل معلوم ہو رہا کہ یہ ہو سکتا نہیں. تو کہا ان کے لیے مسئلہ ہی اعادہ تھا. اب جب ان کے لیے مسئلہ اعادہ کے اعادے کو وہ مشکل سمجھ رہے تھے، وہ بعث بعد الموت کو من المستحیلات، ناممکنات نہیں، مستحیل میں وہ تصور کر رہے تھے، تو قرآن کریم ان کو وہی سمجھانا چاہتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، کہ جب تم پیدا کرنے کو مان رہے ہو کہ کچھ نہیں تھا پیدا کیا، تو جو تھا وہ گیا، اس کو دوبارہ ریفریش کرنا، اسے دوبارہ زندہ کرنا، یہ کون سا مشکل کام ہے؟ تو کہاں کہ ان کے بدایہ کے عقیدے کو سامنے رکھ کر ان کے اعادے کے عقیدے کو ان کی عقل کے قریب کر کر سمجھانا ہی مقصود تھا. کہ اس لیے تو احوال ہے. یہ مفسرین کی دوسری جماعت، انہوں نے بڑی اچھی توجیہ کی، بات تو بالکل صحیح ہے. پہلے کہہ رہے ہیں وہ بھی کوئی کمزور نہیں، یہ کہہ رہے ہیں وہ بھی کمزور نہیں ہے. اب آپ کہیں ہم کہاں جا رہے؟ ہم کہیں کہ بھائی دونوں صحیح ہے. اتنے بڑے بڑے لوگوں کے بیچ میں اپنے اپنا رجحان کیسے ثابت کریں؟ تو یہ دو رجحانات تھے اس سلسلے میں. اب اس کے بعد مصنف آگے بیان کرتے ہیں علینا حین انشأکم وانشأ خلقکم. اب ایک مسئلہ تو یہ تھا کہ یہ کائنات کیسے بنے، اس کا آغاز کیسے ہوا، یہ اللہ پر مشکل ہے یا آسان ہے. اس مسئلے کو حل کیا. اس کے بعد ایک دوسرے مسئلے کی طرف مصنف نے سورہ قاف کی آیت نمبر 15 کے ذریعے سے اشارہ کیا، افعلینا بالخلق الاول. تو اس آیت کریمہ میں مصنف یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ جیسے وہ کسی کام کو کرتے کرتے تھک جاتا ہے. کیا کرتا ہے؟ آدمی 2-4 کلومیٹر چلا، اس کے بعد ٹائم فش تھک جاتا ہے. آدمی کسی کام کو سبق پڑھایا، 1-2 گھنٹے پڑھایا، اس کے بعد حضرت کی انرجی فنش. تو جو بھی کام کرے تھوڑی دیر بعد کیا ہو جاتا ہے. تو ایک سوال تھا کہ کیا دنیا بنانے کے بعد اللہ تھکے؟ ایک بڑی اچھی توجیہ آج میں نے کسی کتاب میں فتح الباری میں کہیں پر پڑھی. انہوں نے لکھا کہ امام بخاری نے آخر بدء الخلق کو یہاں کیوں ذکر کیا؟ تو کہا کہ اصل امام بخاری تاریخ پر روشنی ڈالنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارے امام بخاری محدث بھی ہے، ہمارے محدث نہیں، فقیہ بھی ہے، مؤرخ بھی ہے. تو امام بخاری تاریخ بیان کرنا چاہتے تھے. تو تاریخ بیان کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ یار سب سے اچھی تاریخ کس کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی سیرت اور آپ کی تاریخ سے عمدہ اور کوئی تاریخ ہو سکتی؟ پھر کہا کہ حضور کی تاریخ اس وقت اچھی طرح سمجھ میں آئے گی جب دیگر انبیاء کی سیرت کو بھی پڑھا جائے. پھر کہا دیگر انبیاء کی سیرت کو جب پڑھا جائے تو اس میں حضرت آدم بھی آئے. اب حضرت آدم کو جب پڑھنے گئے تو کہا کہ آدم کیوں آئے، کیسے آئے، اس سے پہلے دنیا کیسے بنی، یہ بھی معلوم ہونا چاہیے. تو ایک دم شروع سے تاریخ کو لے کر بالکل آخر تک کیا کریں گے، اس کو پہنچا دیں گے. اسی لیے امام بخاری مغازی سے پہلے حضرات انبیاء کی سیرت کو بیان کریں گے، اور حضرات انبیاء کی سیرت کو بیان کرنے سے پہلے بدء الخلق کو بیان کریں گے، اور پھر اس کے بعد مناقب صحابہ. ارے ابھی ایک رہ گیا، صحابہ جو تاریخ میں سب سے اچھے لوگ انبیاء کے بعد تھے وہ تو رہ گئے، تو پھر اخیر میں مناقب صحابہ کیا کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں. اس طرح سے بدایت خلق سے لے کر اپنے زمانے کے قریب تک کے پوری تاریخ کو اپنی کتاب میں سمیٹ کر بیان کر دیتے ہیں. میں نے کہا یہ شاندار توجیہ.